اب بلا تاخیر میں نہایت ادب سے عرض گزار ہوں قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں پیر طریقت رہبری شریعت پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب آستانہ عالیہ بابلی شریف کہ آپ اپنے مواعظ عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، جس طرح کہ آپ سب لوگ بخوبی آگاہ ہیں، آج کی یہ محفل پاک جناب محترم مظہر اقبال صاحب، فتح خان صاحب، میاں خان صاحب کی والدہ مرحومہ اور محبی فی اللہ اشتیاق احمد صاحب، اشفاق احمد صاحب اور حافظ خاور عباس صاحب کی دادی جان صاحبہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے ختم کل کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، مرحومہ کو مغفرت کاملہ عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے استاذ العلماء فخر اہل سنت مجاہد اسلام حضرت علامہ مولانا محمد زمان جلالی صاحب دامت برکاتہم سے انتہائی تعمیری کردار ساز خطاب سنا ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی آمد کو ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے اور ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی عزیز فوت ہو جائے تو تیسرے دن یا چوتھے دن اکٹھے ہو کے دعا کرنا یا میت والے گھر جا کے دعائے مغفرت کرنا، یہ کوئی دنیاوی رسم نہیں ہے، رواج نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل پاک سے ثابت ہے۔ صحابی رسول حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو رجم کیا گیا تو ان کے وصال کے بعد تیسرے دن یا بعض روایتوں میں ہے کہ چوتھے دن حضور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پہلے سے کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا اپنے مرحوم بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ پھر حضور نے دعا کروائی اور صحابہ اس دعا میں شامل ہوئے۔ تو یہ حدیث پاک ختم کل کے لیے اصل ہے، بنیاد ہے کہ آپ نے حضرت معاذ اسلمی کے گھر جا کے دعا فرمائی۔ دعا ایک طاقت کا نام ہے، دعا ایک قوت کا نام ہے، دعا ہواؤں کے رخ بدل دیتی ہے، دعا ڈوبتی کشتیوں کو کنارے لگا دیتی ہے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ جہاں دوائی کام نہیں کرتی وہاں دعا کام کر سکتی ہے۔
جب ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، پر جس کے سامنے میں نے ہاتھ پھیلائے ہیں وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام کچھ عرصہ بیمار رہے ہیں، پھر آپ نے دعا فرمائی ہے، اللہ نے پہلے سے زیادہ اچھی صحت عطا فرما دی ہے، پہلے سے زیادہ حسن عطا فرما دیا ہے۔ حضرت زکریا کے ہاں اولاد نہیں، بڑھاپا آ گیا، محراب مریم میں داخل ہوئے، بے موسم پھل دیکھے، پوچھا انا لک ھذا، مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، اے مریم کو بے موسم پھل عطا کرنے والے، مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد عطا فرما۔ دعا قبول ہو گئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا اللہ نے عطا فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں ہے۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو مایوس ہو جاتا کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، اب تو بس موت کا انتظار ہے۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو شاید مایوس ہو جاتا، یہ اللہ کے نبی ہیں، مچھلی کے پیٹ میں بھی اپنے رب کو پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پہ اتار دیا ہے، مشکل سے نجات مل گئی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے سوال ہوا کہ کوئی عزیز فوت ہو جائے، ماشاءاللہ استاذ الحفاظ نجم القراء حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب زیدہ شرفہ تشریف لائے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ علماء کی آمد مرحومہ کے لیے باعث بخشش و مغفرت بنائے، ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ کوئی عزیز فوت ہو جائے، ہم قرآن خوانی کر کے دعا مانگیں، ہمارے اس عمل کا فائدہ مرحوم کو قبر میں ملتا ہے؟ تو آپ نے جو فتویٰ لکھا اس کی بنیاد دعا کو بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا دعا سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، دعا سے مشکلات ٹل جاتی ہیں، دعا سے بڑھاپے میں اولاد مل جاتی ہے۔ تو دعا سے بیماریاں ہی دور نہیں ہوتی، دعا سے قبروں کا عذاب بھی دور ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دعا کا دائرہ صرف دنیا کے کام ہی نہیں، دعا آخرت کے بگڑے ہوئے معاملات بھی سنوار دیتی ہے۔ تم قرآن خوانی کر کے دعا مانگو، اگر تمہاری دعا قبول ہو گئی تو مرحوم کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے، دعا صرف دنیا کے کام ہی سنوارتی ہے یا آخرت کے کام بھی سنوار دیتی ہے؟ دعا بہت بڑی طاقت ہے۔ من فتح لہو باب الدعاء فتحت لہو ابواب الجنت ابواب الرحمت، او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ جسے عطا کرنا چاہتا ہے اسے دعا مانگنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔ جب دو ہاتھ پھیلائے جائیں تو اللہ کی رحمت کو پیار آتا ہے۔ آج دو ہاتھ نہیں، آج تو سینکڑوں ہاتھ پھیلائے جائیں گے۔ جہاں دو ہاتھ پھیلائے جائیں وہاں تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو جہاں سینکڑوں ہاتھ پھیلائے جائیں، علماء بزرگ سفید داڑھیوں والے بزرگ تشریف لائے، علماء حفاظ قراء تشریف لائے، اگر اتنے لوگ جتنے اس وقت مسجد میں موجود ہیں اکٹھے ہو کے کسی دنیا دار کے گھر چلے جائیں، اس سے کوئی چیز مانگے، وہ دنیا دار بخیل بھی ہو پھر بھی اتنے لوگ معززین چلے جائیں، خالی نہیں لوٹائے گا، کچھ نہ کچھ دے ہی دے گا۔
آج ہم سارے اکٹھے ہو کے کسی دنیا دار کے گھر نہیں آئے، اس کریم کے گھر آئے ہیں جو مانگے بغیر ہی عطا کر دیتا ہے۔ آج ہم اس رحمان کے گھر آئے ہیں جو مانگے بغیر ہی عطا کر دیتا ہے، جو سائل کے سوال سے زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ آج اجتماعی دعا ہوگی تو اجتماعی دعا کا اپنا ایک مقام ہے، اس لیے شرعی آداب کو پیش نظر رکھ کے دعا مانگیں تو یقیناً مرحومہ کو بھی اس محفل کا فائدہ ہوگا اور خود ہم بھی اپنے دامن میں بخشش کے پھول لے کر جائیں گے۔ اب تک میں نے دعا کے حوالے سے تو گفتگو کی ہے اور اس کے فضائل تو بیان کیے ہیں، لیکن کسی دوست کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ قرآن خوانی کر کے ایصال ثواب کرنا، کیا اس کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں اس محفل کا نام ہے ختم کل۔ کل جو ہے یہ قرآن پاک کی مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے، سورہ اخلاص، اسے کل شریف بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ لفظ کل سے شروع ہوتی ہے۔ اس محفل میں ایصال ثواب کی نیت سے سورت اخلاص اتنی کثرت سے پڑھی جاتی تھی کہ پھر اس محفل کا نام ہی ختم کل رکھ دیا گیا کہ اس میں کل شریف پڑھے جاتے ہیں۔ آج کل ختم کل کی محفل تو ہوتی ہے لیکن اتنی کثرت سے کل شریف نہیں پڑھے جاتے۔ بہرحال یہ اعلان ضرور ہوتا ہے کہ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھے، تو کل شریف بہرحال پڑھے جاتے ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ سورۃ اخلاص پڑھ کے دعا مانگو، اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے، میرے آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک صحابی دعا کر رہے تھے اور دعا کے اندر وہ سورہ اخلاص کے وہ اسماء الہیہ پڑھ رہے تھے جو سورت میں مذکور ہوئے ہیں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اس دعا مانگنے والے سے کہو جو مانگنا ہے مانگ لے، اللہ نے قبولیت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا ہے۔ تو اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ اخلاص پڑھ کے کل شریف پڑھ کے دعا مانگو، یہ دعا کی قبولیت کا وظیفہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے جو قرآن اتارا ہے یہ شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ قرآن شفا ہے اور کس کے لیے رحمت ہے؟ مومنین کے لیے۔ مومن دنیا میں ہے، قرآن یہاں اس کے لیے رحمت ہے۔ مومن قبر میں چلا گیا، قرآن وہاں بھی اس کے لیے رحمت ہے۔ مومن حشر کے میدان میں آئے گا، قرآن وہاں بھی اس کے لیے رحمت ہے۔ مومن پل صراط سے گزر رہا ہے، قرآن وہاں بھی اس کے لیے رحمت ہے۔ مومن جنت میں پہنچ گیا، قرآن وہاں بھی اس کے لیے رحمت ہے۔ رحمت للمؤمنین کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں مومن ہے وہاں قرآن کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ قرآن صرف دنیا میں ہی رحمت نہیں ہے بلکہ جہاں مومن ہے وہاں قرآن اس کے لیے رحمت ہے۔ حدیث پاک ہے اقرأوا یاسین علی موتاکم، جو قریب المرگ ہیں ان کے پاس بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھو۔ یہ مرنے والے سے کہا ہے یاسین پڑھ یا پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا ہے؟ مرنے والے سے نہیں کہا سورۃ یاسین پڑھ تیرے اوپر نزا کا عالم ہے، نہیں، جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں انہیں فرمایا کہ قریب المرگ لوگوں کے پاس سورہ یاسین پڑھو۔ اب تلاوت کوئی اور کر رہا ہے، برکتیں کسی اور کو حاصل ہو رہی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے ایک مسلمان کی تلاوت سے دوسرے مسلمان کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ قریب المرگ کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھے، اللہ تعالیٰ نزا کی سختیاں آسان فرما دیتا ہے، سکرات موت سے نجات دے دیتا ہے۔ سورہ یاسین کی برکت سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے سورہ یاسین کی برکت سے ایمان پر خاتمہ کیوں نصیب ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ سورہ یاسین کا پہلا لفظ یاسین یہ حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔
آگے حضور کی رسالت کا ذکر ہے، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے سید عالمین قسم ہے حکمتوں سے بھرے قرآن کی آپ رسولوں میں سے ہیں۔ بندہ موت کے قریب ہے، نزع کے عالم میں ہے، جب وہ حضور کا ذکر سنتا ہے دھیان مدینہ شریف کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب کسی کا دھیان مدینہ شریف کی طرف چلا جاتا ہے، دکھ جتنے بھی ہوں حضور کی طرف دھیان جائے دل میں ایک سکون پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے حضور کے ذکر کو بھی سکون عطا فرمایا، آپ کا ذکر سکون بانٹتا ہے۔ اس لیے اگر نزع کے عالم میں قرآن پاک کی آیات سنی جائیں ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور سورہ یاسین کے حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں اس کا آغاز رسالت محمدی کے ذکر سے ہو رہا ہے، اس لیے مرنے والے کو مرتے دم کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ایک مسلمان کی تلاوت سے دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت سفیان ثوری، حضرت مالک بن دینار، حضرت امام ابن ابی دنیا اور علامہ جلال الدین سیوطی، ان بزرگوں نے کتنی روایتیں نقل کی ہیں کہ فلاں سورت پڑھو اصال ثواب کرو تو یہ فائدہ ہے، کل شریف پڑھ کے اصال ثواب کرو تو یہ فائدہ ہے۔ اگر ضعیف روایت متعدد طرق سے آ جائے تو اس کا ذوف دور ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ایک روایت نہیں ہے کہ جمعے والے دن قبرستان جا کے سورہ یاسین پڑھو تو اللہ قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اس پر امام ابن ابی دنیا، حضرت عبداللہ بن مبارک، ان بزرگوں کی متعدد روایات ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اس پر روایات نقل کی۔ تو جب ایک مضمون پر، ایک متن پر مختلف اسناد سے روایات آ جائیں تو اس کے اندر جو ذوف ہوتا ہے وہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ اصال ثواب کے حوالے سے ایک دو نہیں متعدد روایات ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں شروع اسلام ہی سے اہل اسلام کا یہ معمول رہا ہے کہ قرآن خوانی کر کے مرحومین کو اصال ثواب کرتے رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنے مرحومین کو کوئی تحفہ بھیجیں اس دنیا سے، اس دنیا میں کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں؟ فرمایا بلا، کیوں نہیں، ان ہدیۃ الاحیاء للاموات الاستغفار لہم، فرمایا اگر تم مرحومین کے لیے استغفار کرو اللہ تحفہ بنا کے قبروں میں پہنچا دیتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں نقل کیا ہے، حضرت انس بن مالک نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے مرحومین کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں، کوئی نفلی نیکی کریں تو کیا اس سے انہیں فائدہ ہوتا ہے؟ فرمایا یفرحون کما یفرح احدکم بالہدیۃ، فرمایا جس طرح تم میں سے کسی کو تحفہ دیا جائے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرو ان کا دل بھی خوش ہوتا ہے۔ علامہ بہقی نے شعب الایمان کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ اگر مرحومین کے لیے دعا مانگی جائے ان کا دل اتنا خوش ہوتا ہے، دنیا میں جتنے خزانے ہیں یہ سارے خزانے کسی ایک شخص کو مل جائیں تو اس کا دل تھوڑا خوش ہوتا ہے، اس دعائے مغفرت سے روح کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ذرا تصور تو کریں دنیا کی ساری دولت، امریکہ، برطانیہ، یورپ، روس، دنیا کی ساری دولت کسی ایک شخص کے قبضے میں آ جائے اس کا دل کتنا خوش ہوگا۔ حدیث پاک ہے، حوالہ دوبارہ دے رہا ہوں، شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ اگر دنیا کی ساری دولت کسی ایک شخص کو مل جائے جتنی خوشی اسے ہوگی اس سے زیادہ خوشی اس روح کو ہوتی ہے جس کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے۔ اور اگر دفنا کے بھول جائیں، دعا نہ کریں، امام طبرانی نے یہ الفاظ نقل کیا المعجم الاوسط کے اندر، یحزنو جیرانو، وہ لوگ اپنی قبروں میں غمگین ہوتے ہیں۔
وہ لوگ غمگین ہوتے ہیں جن کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جاتی۔ اعلیٰ حضرت نے تیان الارواح کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشیات اللمات کے اندر ایسی روایات نقل کی ہیں۔ حضرت میاں محمد صاحب عارف کھڑی، انہوں نے جب یہ حدیثیں پڑھی کہ باپ دادا کی روحیں اپنی اولاد کے گھروں کی طرف متوجہ ہوتی اور دعا کا انتظار کرتی، انتظار کرتی، یہ انتظار کا لفظ اگر دلوں تک پہنچ جائے تو پھر اس محفل کی غرض و غایت سمجھ آ جائے گی۔ آباء و اجداد کی روحیں دعا کا انتظار کرتی ہیں، بالخصوص فوتیدگی کے بعد پہلے 40 دن روح کی زیادہ توجہ اس گھر کی طرف رہتی ہے جس گھر کو وہ چھوڑ کے آئی ہے۔ 40 دن کے بعد حالت بدلتی ہے تو پھر عالم برزخ سے دل لگ جاتا ہے۔ میاں محمد صاحب نے جب یہ حدیثیں پڑھی کہ باپ دادا کی روحیں اپنی اولاد کے گھروں کی طرف دیکھتی ہیں، انتظار کرتی ہیں دعا کا، تو آپ کی تو اولاد ہی نہیں تھی، آپ نے شادی نہیں کی، تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے تیری اولاد ہی کوئی نہیں، تیری روح کس گھر کی طرف دیکھے گی۔ یہ اشعار جو آپ نے لکھے آج بھی کھڑی شریف گنبد کے چوطرفہ لکھے ہوئے ہیں، جو نئی تعمیر ہوئی ہے یہ اشعار گنبد کے چوطرفہ لکھے ہوئے ہیں۔ کون بندے نو یاد کرے سی، ڈھونڈے کون قبر نو، کس نو درد اساڈا ہو سی وانگ اور رنڈے ور نو، رو درود گنن سب جاسن آپو اپنے گھر نو، تیرا روح محمد بخشا تکسی کیڑے در نو، رو درود گنن سب جاسن آپو اپنے گھر نو، تیرا روح محمد بخشا تکسی کیڑے در نو۔ مرشد کریم کی زیارت ہوئی، انہوں نے کہا غم نہ کر، جو میرے پاس آئے گا وہ تیرے پاس بھی حاضری دے کے جائے گا۔ پھر آپ نے لکھا میرا روح محمد بخشا تکسی پیر سچے دے در۔ میں اس سے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا تھا جو بات ہمارے محدثین نے احادیث کی روشنی میں بیان کی ہے، وہی بات صوفیاء نے اپنے مکشوفات کی روشنی میں لکھی ہے۔ روحیں دعا کا انتظار کرتی ہیں، ہم دعا کریں روحیں خوش ہوتی ہیں، دعا نہ کریں روحیں غمگین ہوتی ہیں۔ اور اہل ایمان کی یہ صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ ایمان والے کو صرف اپنی ہی بخشش کی فکر نہیں ہوتی، وہ دوسروں کی بخشش کی بھی فکر کرتا ہے۔ اور وہ دعا جو میں نے خطبہ میں قرآن پاک کی روشنی میں تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اعلیٰ سوچ اور کردار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان کی یہ شان ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، وہ جو بعد میں آئے وہ پہلوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یقولون دعا مانگتے ہیں، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا، پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے۔ دعا کے الفاظ بتاتے ہیں جو بخشش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اللہ انہیں بھی بخشش عطا کرتا ہے۔ عام طور پر ان محفلوں میں جب ہم آتے ہیں تو سارا دھیان میت کی طرف ہوتا ہے کہ اس محفل کا فائدہ صرف مرحوم یا مرحومہ کو ہوگا جن کے ختم کی محفل ہے، جبکہ قرآن پاک کی دعا بتا رہی ہے جو بخشش مانگ رہے ہیں اللہ انہیں بھی بخشش عطا کرتا ہے۔ پہلے وہ اپنے لیے بخشش مانگتے ہیں پھر مرحومین کے لیے۔ عین ممکن ہے آج اس محفل میں شامل ہونا خود میرے لیے قبر میں بخشش کا باعث بن جائے۔ عین ممکن ہے آج اس محفل میں شامل ہونا خود ہمارے لیے قبر و حشر میں نفع بخش ہو، کیونکہ اس میں جب بخشش کی دعا مانگی جاتی ہے تو صرف مرحومین کے لیے نہیں اپنے لیے بھی بخشش مانگی جاتی ہے۔ خود بھی طالب مغفرت بن کے بیٹھے کیونکہ ہمیں بھی تو مغفرت کی ضرورت ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا، پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے۔ اب بڑا اہم حصہ ہے آیت مبارکہ کا، ایصال ثواب کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ہے ایمان۔ ہم اپنے کن بھائیوں کے لیے بخشش مانگ رہے ہیں؟ الذین سبقونا بالایمان،
وہ جو ایمان کے ساتھ دنیا کے اس بازار سے گزر گئے۔ ایمان کا پھل مومن کو قبر میں ملتا ہے کہ نماز جنازہ کا بھی فائدہ ہے، فاتحہ خوانی کا بھی فائدہ ہے، ختم کل کا بھی فائدہ ہے۔ لیکن اگر مرنے والے کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، وہ کفر پہ مرا ہے، پھر نماز جنازہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں، پھر فاتحہ خوانی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ دعا کرنے والا بھی مومن ہو، جس کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ بھی مومن ہو، پھر اس دعا کا فائدہ ہے۔ یہ جو اجر مرتب ہوتا ہے یہ ایمان کی وجہ سے ہی مرتب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے، ہمیں سب سے زیادہ فکر ایمان کی کرنی چاہیے۔ اور یہ الفاظ اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں کہ اگر کوئی ایمان سے بے پرواہ ہو جائے، فکر ہی نہ کرے، تو خطرہ ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا، کیونکہ جس خزانے کو چوروں سے بچانے کے لیے فکر کی جائے وہ محفوظ رہتا ہے۔ گھر میں عورتیں یہ شیشے کے، سٹیل کے جگ، گلاس باورچی خانے میں یا ٹیبلوں پہ پڑے ہوتے ہیں، گلدستے پڑے ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتی، لیکن سونے کا زیور چھپا چھپا کے رکھتی ہے۔ گھر میں اولاد کو بھی نہیں پتا ہوتا ماں نے زیور کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ پتا چلتا ہے جو چیز قیمتی ہو اس کی حفاظت زیادہ کی جاتی ہے، جسے چوروں سے بچانے کی فکر ہو اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، تب وہ چوروں سے چیز بچائی جا سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر ایمان پر خاتمے کی فکر نہ ہو تو خطرہ ہے کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی خاص حفاظت، فرشتوں سے زیادہ پاک ہے انبیاء کرام، اور انبیاء کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ جو ایمان پر خاتمہ ہے، ہم تو خطرے میں ہیں، لیکن انبیاء اس حوالے سے کسی خطرے میں نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ نے جنہیں نبوت دی ہے اللہ ان کو نبوت دے کے واپس نہیں لیتا۔ ہمارے آقا کریم خاتم النبیین ہیں، خاتم المعصومین ہیں۔ انبیاء کرام کو ایمان پر خاتمے کا ڈر نہیں ہوتا کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آپ نے سکھایا ہے کہ یہ چیز رب سے مانگو۔ انبیاء کی دعاؤں میں ہمارے لیے تربیت ہے کہ رب سے یہ چیز مانگو، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ہم اللہ سے بہت کچھ مانگتے ہیں، ایمان پر خاتمہ نہیں مانگتے۔ یہ چیز مانگنا حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے ثابت ہے کہ اس چیز کی فکر کریں۔ جیسے چاہیں آپ زندگی گزاریں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، لیکن آخری سانس کو یاد رکھیں، آخر اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ وہ جو آخری ہچکی ہے نا، اس وقت ساری زندگی کا رزلٹ نکلتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے۔ بعض کام ایسے ہیں جن کی نحوست موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ جو آدمی شراب پیے، اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے، خطرہ ہے، اندیشہ ہے، کہیں اس کا ایمان نہ ضائع ہو جائے۔ جو آدمی سود کھاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، آخری وقت آ گیا، اندیشہ ہے کہ یہ اصرار جو اللہ سے اعلان جنگ ہے، کہیں اس کا ایمان نہ سلب کر دے۔ جو آدمی ماں باپ پر ہاتھ اٹھائے، ماں باپ کو جسمانی اذیت دے، اگر اس نے توبہ نہیں کی، ماں باپ کو راضی نہیں کیا، تو خطرہ ہے کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ اور فقہائے احناف کے فتاوی میں ہے کہ اگر کسی نے ماں باپ میں سے کسی ایک کو قتل کیا، تو جب یہ قاتل خود مرے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ماں باپ کی نافرمانی یا ان پر ہاتھ اٹھانا اس قدر بڑا گناہ ہے۔
ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، وہ تیری جنت بھی ہے تیرا دوزخ بھی ہے۔ ماں باپ کی خدمت جنت میں لے جائے گی اور ماں باپ کی نافرمانی دوزخ میں لے جائے گی۔ ماں باپ کو صرف دنیاوی نظر سے نہ دیکھیں، ایمان کی نظر سے دیکھیں کہ قرآن و حدیث نے ماں باپ کو کیا رتبہ عطا کیا ہے، کیا شان عطا کی ہے۔ جو آدمی اذان کا ادب کرے گا مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ جو آدمی درود شریف کا وظیفہ رکھے گا مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ بلکہ المستطرف میں حدیث پاک ہے اگر کوئی 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھے تو موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لیتا۔ کثرت درود پاک کی برکت سے موت سے پہلے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا۔ اسی طرح جو آدمی والدین کی خدمت کرتا ہے، والدین سے دعائیں لیتا ہے، اس خدمت کی وجہ سے آخری دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ ماں اور باپ دونوں ہی شان رکھتے ہیں۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جب سے یہ چھوٹا ٹی وی آیا ہے جو جیب میں لے کے ہم چل رہے ہیں موبائل کی صورت میں، جب سے یہ چھوٹا ٹی وی آیا ہے اس نے رشتوں کی قدر گھٹا دی ہے اور کئی فتنے پیدا ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال پاکستان میں 2023 میں 7 ایسے واقعات ہوئے جن میں اولاد نے ماں باپ کو قتل کیا ہے۔ ماں باپ کی اہمیت نہیں ذہنوں میں رہ گئی، جبکہ ہمارے دین نے ماں باپ کو جو شان دی ہے اگر وہ پیش نظر ہو تو کبھی کوئی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے۔ آج ہم جس مقام پر ہیں ہم ہمیشہ اس طرح نہیں تھے۔ آج ہم موسم کے مطابق کپڑوں کا انتظام خود کر لیتے ہیں، بیمار ہوں اپنے لیے دوائی کا انتظام خود کر سکتے ہیں، اپنے لیے خوراک کا انتظام خود کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا ایک دن کا بچہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اے انسان، جب تو پیدا ہوا تھا گردن اتنی کمزور تھی وہ سر کا بوجھ نہیں تھی اٹھا سکتی۔ بچہ اپنا سر نہیں اٹھا سکتا، اس کی گردن میں طاقت ہی نہیں کہ وہ سر کا بوجھ برداشت کر سکے۔ ہم بچوں کو اٹھاتے ہیں تو گردن کے نیچے ہاتھ رکھ کے اٹھاتے ہیں۔ آج تو ہم بڑے سر بلند ہیں اور سرفراز ہیں، چونکہ گردن میں طاقت آ گئی ہے سر کا بوجھ اٹھانے کی، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی گردن سر کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ تیرے چہرے پہ مکھی بیٹھتی تھی تو اپنے ہاتھ سے ہٹا نہیں تھا سکتا، تو پیشاب کرتا تھا تو اپنے بدن پہ ہی کرتا تھا، تو اپنے جسم کو گندگی سے بچا نہیں تھا سکتا، موسم کے مطابق کپڑوں کا انتظام نہیں تھا کر سکتا، اپنی نشو و نما کے لیے خوراک کا انتظام نہیں تھا کر سکتا۔ تجھے تو علم ہی نہیں تھا کون سی خوراک میرے لیے مفید ہے کون سی نقصان دہ ہے۔ جب ہم اپنی ضرورتیں نہیں تھے پوری کر سکتے اس وقت کون تھا جو منہ بھی چومتا رہا اور ضرورتیں بھی پوری کرتا رہا؟ اگر محتاجی کا وہ دور یاد ہو تو آج کوئی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے۔ قرآن کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ، چند لوگ ہی بولے ہیں نیکی کا بدلہ نیکی۔ اگر والدین کی وہ نیکی یاد ہو تو کبھی کوئی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے۔ یوں تو ماں اور باپ دونوں ہی شان رکھتے ہیں، لیکن حقوق ماں کو زیادہ دیے گئے، عظمت باپ کی زیادہ ہے، رتبہ باپ کا زیادہ ہے۔ ماں کے حوالے سے قرآن پاک میں ہے کہ ماں نے بوجھ پر بوجھ اٹھایا، کمزوری پر کمزوری برداشت کی۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو خوراک ملتی ہے تو وہ ماں کا خون ہی لے رہا ہے جس سے اس کا جسم بن رہا ہے۔ پھر پیدائش کی تکلیف، پھر بچے کی پرورش کی تکلیف۔ ماں کسے کہتے ہیں؟ 9 مہینے تک جس کا پیٹ میرے وجود کے لیے غلاف تھا، 2 سال تک
جس کی گود میرا گھر تھا، جس کی چھاتی سے رب نے غذا دی، جس کے چہرے کی زیارت حج مقبول ہے، اور جس کے قدموں تلے رب نے جنت رکھ دی ہے، اسے ماں کہتے ہیں۔ اللہ نے ماں کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے شانیں عطا کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے، ان کے چہرے کی زیارت حج مبرور، ماں کی چھاتی سے رب نے غذا دی، ماں کی گود میں میرا گھر تھا، میں وہاں ہی رہتا تھا۔ ماں اور باپ دونوں ہی احسان کرتے ہیں، لیکن ماں کی محبت میں نرمی پائی جاتی ہے۔ حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا وصال ہو گیا تو کثرت گریہ میں مبتلا تھے، شدت گریہ۔ ایک دوسرے صحابی نے کہا ابو رفاعہ کیوں اتنا رو رہے ہو؟ دیکھو فلاں صحابی کے بھی والدین فوت ہو گئے، فلاں کے والدین بھی۔ ماں باپ ہمیشہ پاس نہیں رہتے، انہوں نے ایک دن جانا ہی ہے، صبر کرو۔ ابو رفاعہ کہتے ہیں میں اس پر رو رہا ہوں، گھر بیٹھے ہی حج کا ثواب لیتا تھا۔ میں روز کئی بار ماں کی زیارت کر کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھواتا تھا، وہ موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ وہ جو ثواب اکٹھا کرنے کا موقع ملا ہوا تھا، وہ موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں حارثہ زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، اس کی تلاوت جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اہل جنت حارثہ کی تلاوت سے خوش ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا سبب ہے کہ اللہ کو حارثہ کی تلاوت پسند ہے، اہل جنت کو سنائی جاتی ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا حارثہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ جو ماں کی خدمت کر کے اللہ کی عبادت کرے، اللہ اس کی عبادت قبول کر لیتا ہے۔ لاہور میں ایک بزرگ تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آتے تو پہلے پوچھتے اماں جی اجازت ہے میں نماز پڑھاؤں؟ ماں کہتی جاؤ بیٹا پڑھاؤ۔ حالانکہ فرض نماز کے لیے ماں باپ روکیں بھی تو نہیں روک سکتے، جماعت سے ماں باپ روکیں بھی تو نہیں روک سکتے۔ ماں باپ کا ہر وہ حکم مانا جائے گا جو شریعت سے ٹکراتا نہیں، جو شریعت سے ٹکرائے گا اس میں شریعت کو ترجیح دی جائے گی۔ ہاں تہجد کے لیے ماں کہے کہ اندھیرا ہے مسجد نہ جاؤ، تہجد پڑھنے کے لیے تہجد گھر پڑھ لو، تو پھر بیٹا نفل نماز گھر پڑھ لے، لیکن فرائض سے جماعت سے ماں باپ نہیں روک سکتے۔ وہ بزرگ جماعت کے لیے بھی ماں باپ سے پوچھ رہے ہیں امی جان اجازت ہے میں مسجد جا کے نماز پڑھاؤں؟ ماں کہتی جاؤ بیٹا پڑھاؤ۔ 5 دفعہ روز اجازت لے کے مسجد آ رہے۔ ان کے ایک شاگرد نے کہا حضور میں روز دیکھتا ہوں آپ اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں، کیوں ماں سے اجازت مانگ کے آتے ہیں؟ خود وہ بہت بڑے شیخ بھی تھے، عالم بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے طور پہ رب کی بارگاہ میں جا کے کھڑا ہو جاؤں، ڈرتا ہوں میرے اندر خضوع و خشوع نہیں، ممکن ہے رد کر دیا جاؤں، میں ماں کا بیجا ہوا آتا ہوں، ماں کا بیجا ہوا آتا ہوں، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے آ رہا ہوں، ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اس لیے مجھے امید ہے میرا رب مجھے قبول کر لے گا۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی نے حضور کا ظاہری زمانہ پایا ہے لیکن صحابی نہیں بنے۔ ماں سے اجازت مانگی ہے، ماں نے کہا میں چاہتی ہوں تو مدینہ شریف جائے لیکن میں بوڑھی ہوں، میں نابینی ہوں، میں سفر نہیں کر سکتی، اور تو مجھے یہاں چھوڑ کے جائے تو پیچھے میرا خیال کون رکھے گا؟ خواجہ ویسے کرنی صحابی بنے، وہ ماں کی خدمت میں ہی رہے، کیونکہ وہ رمز شناس نبوت تھے، مزاج شناس نبوت تھے۔ وہ جانتے تھے ماں کو ناراض کر کے مدینہ شریف گیا تو حضور راضی نہیں ہوں گے، انہوں نے حضور کو راضی کرنا ہے، اس لیے وہ ماں کی خدمت میں ہیں۔ اور پھر حضور کتنے راضی ہوئے ہیں، اپنا جبہ حضرت فاروق اعظم کو دیا ہے کہ یہ جبہ اویس کو دینا اور کہنا میری امت کے لیے دعا مانگے۔
ایک ہے محبوب کا قرب چاہنا، ایک ہے محبوب کی رضا چاہنا۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی جانتے تھے، ماں کو ناراض کر کے حضور کی بارگاہ میں گیا، حضور راضی نہیں ہوں گے، حضور تب راضی ہوں گے جب میری ماں میرے اوپر راضی ہوگی۔ حدیث پاک بھی ہے رضا اللہ فی رضا الوالد، جس پر باپ راضی اس پر خدا راضی۔ ماں کی قبر پہ جانا، گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ دعا کا وقت ہو گیا ہے، ماں کی قبر پہ جانا حضور کے اپنے عمل سے ثابت ہے۔ صلح حدیبیہ سے واپسی پر 1500 صحابہ کے ساتھ حضور اپنی والدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پہ تشریف لے گئے ہیں۔ مسلم شریف میں الفاظ ہیں بقا و ابقا من حولہ، حضور خود بھی رو رہے ہیں، ارد گرد کھڑے صحابہ کو بھی رلا دیا ہے۔ سیرت زرقانی میں ہے، مرات المناجی شرح مشکات میں ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے مسالک الحنفاء میں لکھا ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہم نے آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول آج کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میری ماں کا وصال ہو رہا تھا، جب بی بی پاک کا وصال اس پہاڑ پہ ہو رہا تھا، مجھے وہ وقت یاد آ گیا۔ میرات المناجی میں حضرت حکیم الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے 6 سال حضور کی عمر پاک ہے، حضرت بی بی آمنہ بخار میں مبتلا ہیں، ابوا پہاڑ پہ لیٹی ہیں، حضور سرحانے بیٹھے ہیں، ننھے ننھے ہاتھوں سے سر دبا رہے ہیں، سامنے ام ایمن بیٹھی ہوئی ہیں، وہ رو رہی ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں ام ایمن کیوں رو رہی ہو؟ ام ایمن حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں باپ پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، آج ماں بھی دنیا سے جا رہی ہے، میں ان کی تنہائیوں کو دیکھ کے رو رہی ہوں کہ 6 سال ابھی عمر ہے، باپ بھی فوت ہو چکا ہے، ماں بھی دنیا سے جا رہی ہے۔ بی بی پاک نے لیٹے لیٹے ہی حضور کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے اٹھ کے بیٹھ گئیں اور حضور کو سینے سے لگایا، کلاوے میں لیا، سینے سے لگایا اور فرمایا ام ایمن سنو، جیسا بیٹا میں نے جنم دیا ہے ایسا بیٹا نہیں کسی ماں نے جنم دیا، میرے اس بیٹے کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا، ساتھ میرا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ میں نے اپنے بیٹے کی ولادت سے پہلے جو خواب دیکھے ہیں ان کی روشنی میں میں یہ کہہ رہی ہوں میرا یہ بیٹا اللہ کا نبی بن کے آیا ہے، یہ دنیا کو نجاست سے طہارت کی طرف لے آئے گا، گمراہی سے ہدایت پہ لے آئے گا، یہ دنیا کو خدائے واحد کی دہلیز پہ جھکا دے گا، میرے اس بیٹے کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا، وَذِكْرِي بَاقٍ، ساتھ میرا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ جب آپ نے یہ فرمایا بازو ڈھیلے ہو گئے، حضور سینے سے جدا ہوئے، کیا دیکھا والدہ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اس واقعہ کو یاد کرتے ہوئے حضور آنسو بہا رہے ہیں۔ حضور کسی قبر پہ تشریف لے جائیں تو قبر والے کا فائدہ ہوتا ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ وہاں تو بی بی پاک کی قبر پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں کہ رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں، لیکن ہمارے لیے حضور نے فرمایا من زارا قبر ابویہ او احدہما فی یوم الجمعۃ غفر لہ وکتب برا، جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں میں سے کسی ایک کی قبر پہ جائے یا دونوں کی قبروں پہ حاضری دے، اللہ اس کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کا نام نیک لوگوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو انہی الفاظ پہ سمیٹتا ہوں، جن کے والدین زندہ ہیں قدر کر لیں، پھر یہ وقت تلاش کریں گے، یہ وقت واپس نہیں آئے گا، پھر یہ موقع نہیں ملے گا، آج موقع ملا ہوا ہے، اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر ان کو اصالِ ثواب کریں، ان کی قبروں پہ حاضری دیں، اس سے والدین کی روحیں خوش ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والله يعلم ما تصنعون. तमाम अहबाब एक दफ़ा सूरह फातिहा शरीफ 3 दफ़ा कुल शरीफ अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के पीर साहब के मिलक फरमाएं। पीर साहब दुआ फरमाएं।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین، اس محفل پاک میں تلاوت، ثناخوانی، بیانات، ختمات شریفہ کی پڑھائی، تبرک کا انتظام، جو اعمال حسنہ کیے گئے انہیں تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، درجہ قبولیت عطا فرما۔ یہ سب بہانے ہیں تجھے راضی کرنے کے، الہی ہم گناہ گاروں پہ راضی ہو جا۔ اس محفل پاک کے جملہ اعمال حسنہ تیری رضا حاصل کرنے کے بہانے ہیں، الہی ہمیں اپنی رضا عطا فرما اور اپنی رحمت سے اعلیٰ اجر و ثواب عطا فرما۔ ان اعمال حسنہ کا ثواب، اس پڑھائی کا ثواب سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، آل اطہار، حسنین کریمین، صحابہ کرام، شہداء اسلام، تمام سلاسل کے مشائخ، بزرگان دین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس بستی کے قبرستان میں جتنے اہل ایمان دفن ہیں ان سب کو ختم پاک کا ثواب عطا فرما۔ حاضرین محفل کے آباء و اجداد کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ اس محفل پاک کا ثواب، اس پڑھائی کا ثواب جناب محترم مظہر اقبال صاحب، فتح خان صاحب، میاں خان صاحب کی والدہ مرحومہ کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ مرحومہ کو بخشش اور مغفرت کاملہ عطا فرما۔ مرحومہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ تا حد نظر قبر کو وسعت عطا فرما، قبر روشن فرما، اپنا قرب عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ الہی مرحومہ کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، رحمت والا معاملہ فرما۔ کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں اور راحتیں نصیب فرما۔ اس خاندان کے جتنے آباء و اجداد، عزیز و اقارب رشتہ دار اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، ان سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہی حضور کی ساری امت مرحومہ کو بخشش عطا فرما۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات۔ الہی آج تک جتنے اہل ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرما دے۔ زندگی کی جس آزمائش میں ہم ڈالے گئے ہیں اس میں کامیابی عطا فرما۔ اے زندگی عطا کرنے والے، ہمیں زندگی کی سمجھ عطا فرما، شعور عطا فرما، بصیرت عطا فرما۔ جو وقت ہمیں ملا ہے اسے نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ فضولیات سے اور گناہوں سے، منکرات سے اور ممنوعات سے ہمیں بچا لے۔ جب ہمارا وقت پورا ہو جائے، اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف سفر ہو، نزع کا عالم ہو، روح بدن سے جدا ہونے لگے، اس گھڑی ہماری زبانوں پہ یہ کلمہ جاری فرما دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الہی ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الہی اس ختم پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کو سکون قلب عطا فرما۔ گھروں میں دینی ماحول عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برکت والا رزق عطا فرما۔ اے کریم تیری بارگاہ میں فریاد ہے، رحمت والی بارش عطا فرما، باران رحمت کا نزول فرما، موسم کی شدت سے ہمیں محفوظ فرما، آسمانی زمینی آفات و بلیات سے ہمیں بچا لے۔
اے کریم تیری بارگاہ میں فریاد ہے، اہل فلسطین کو فتح عطا فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، عالم اسلام کو متحد فرما دے۔ الہی اس دور کے فتنوں سے ہمیں بچا لے، اے بچانے والے ہمیں بچا لے، ہماری اولادوں کو بچا لے، ہمیں اپنے بزرگوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔